السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک بہت ضروری بات، اگر آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور میرے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیے گا۔ آپ نے تھمبنیل میں تو پڑھ لیا ہوگا کہ ہمارا آج سے آپ کا رشتہ ختم۔ دوستو، ہم کون ہوتے ہیں اپنے رشتے ختم کرنے والے؟ وہ رشتے جو کہ پروردگار عالم نے بنائے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، بہن بھائیوں کی صورت میں، والدین کی صورت میں، عزیز و اقارب کی صورت میں۔ وہ خوبصورت تحفہ جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا کہ تاکہ ہم مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق العباد کو ادا کریں۔ پروردگار عالم، اگر ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں تو شاید پروردگار عالم معاف کر دے، مگر شاید نہیں، یقیناً معاف کر دے، مگر وہ اپنے بندے سے کی گئی زیادتی کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ پروردگار عالم اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ یہی حکم دیتا ہے کہ آپس میں محبت سے رہو، حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے حقوق العباد کو ادا کرو۔ ہمارے یہاں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جن باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس پہ ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے، اور اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ پورے خاندان آپس میں تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، موت زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسی محبت ہے ہماری اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سی بات یا کسی دوسرے کی بتائی ہوئی بات سن کر ہم اپنے ان رشتہ داروں، ان بہن بھائیوں کو جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کی باتوں کو سن کے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ آپ کو پتہ کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا تھا۔ اب آپ نے سنا کہ وہ شخص میری برائی کر رہا تھا، آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے اب اس شخص سے جا کے پوچھا نہیں کہ تم میری برائی کیوں کر رہے تھے، یا اس شخص سے نہیں کہا جس نے بتایا کہ وہ شخص آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ نے اس سے نہیں کہا کہ وہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے یا میرے رشتہ دار ہے، وہ میری برائی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کی بات پہ یقین کیا اور آپ اس سے ناراض ہو گئے، اس سے جا کے پوچھا بھی نہیں کہ تم نے برائی کیا کی، تم نے میرے خلاف کیا بات کی، اس سے تصدیق بھی نہیں کی، بس آپ نے دل میں بغض رکھا، اس کی عداوت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی اور آپ نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، قطع تعلق کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیاں لمبی ہوں، تو کسی سے قطع تعلق نہیں کرو، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی نہیں کرو، بلکہ صلح رحمی سے پیش آؤ۔ چاہتے ہو اگر گھر میں رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گھر کھانے پہ بلاؤ، ان کی دعوت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جہاں پروردگار عالم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، تو ذرا سوچئے کہ رشتہ داروں، بہن بھائیوں کا کیا مقام ہے، کہ ان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ کوئی بھی غلطی ہو اسے معاف کر دینا چاہیے، اپنے دلوں میں رنجشیں نہیں رکھنی چاہیے، ہر ایک سے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلے زمانے میں لوگ کس طرح محبت سے رہتے تھے۔ جو بزرگ ہوتے تھے، اگر کوئی بات کسی کو بری لگتی تھی تو اس بات کو وہ ختم کرواتے تھے، آپس میں جوڑ کے رکھتے تھے۔ اب بزرگ نہیں ہیں، تمام خاندانوں میں دیکھیں، اگر ہم اپنے چاروں طرف کا جائزہ لیں تو تمام بزرگ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے۔ کچھ بزرگ جو بچے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ فیصلے کر سکیں۔ اب جو نئی جنریشن ہے، نئے نوجوان ہیں، نئے بچے ہیں، ان میں ایک جوش، ایک ولولہ ہے، وہ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہمیں کچھ کہے، کوئی
ہمیں ہمارے پر انگلی اٹھائے یا کوئی ہمیں کوئی نصیحت کرے وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد بڑھ رہا ہے اور ایک دوسرے کے درمیان دوری آتی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو پریشان ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ اندر ہی اندر ہم گھٹ رہے ہیں، اندر ہی اندر اپنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اندر اندر اپنی مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کسی سے ہم شیئر نہیں کر سکتے، کسی سے ہم کہہ نہیں سکتے۔ اگر ہم کسی سے شیئر کر لیں تو سامنے والا بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو اپنے اندر رکھ لے، بلکہ وہ فوراً دوسرے کے سامنے اس بات کو بیان کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے اور زیادہ فساد اور زیادہ مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے کتابوں میں کہ اخلاق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کون ہے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے کس کا اخلاق مجھ سے مشابہت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور بردار اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اور اپنے ساتھ اور قرآن میں فرمایا ہے، قرآن مجید میں، کہ قرآن نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں وہاں عمل کا ذکر بھی کیا ہے، اس لیے کہ ایمان بغیر عمل کے کسی کام کا نہیں، اور انسان عمل سے جانا جاتا ہے۔ روز قیامت تمام انسانوں کے اعمال کے حساب اور کتاب کا معیار انبیاء علیہ السلام کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، پس جس کے اعمال ان کے جتنے زیادہ مشابہ ہوں گے اس کا معیار اتنا ہی بلند ہوگا۔ ہر مسلمان کو اس دنیا میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی اعمال انجام سے وہ رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے مشابہت رکھتے ہوں، اس لیے کہ رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام ہی تمام انسانیت اور نوع بشر کے نمونۂ عمل ہیں۔ یہ وہ ذات پاک ہے کہ جن کے اعمال میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب اور نقص نہیں پایا جاتا، لہٰذا ہر انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کو ایسے اشخاص کی پیروی اور انہیں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے کہ جن کے عمل میں کوئی نقص نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ آپس میں حسن سلوک سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے حقوق العباد کو ادا کریں۔ بس پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل سکیں۔ آمین۔